ہم نے آپ کو بار بار آزمایا ہے، مگر آپ کو سوائے سچائی اور سوائے امانت کے کوئی دوسری بات ہم نے آپ میں نہیں پائی۔ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اچھی بات ہے، پھر سنو، اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے دوسری جانب میں دشمن چھپا ہوا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، مان جاؤ گے؟ یہ بات بڑی خطرناک اور بڑی مشکل تھی، اس لیے کہ جب خانہ کعبہ پر ابرہہ نے حملہ کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اسے تباہ کر دیا۔ اس کے بعد سے دنیا میں شہرت ہو گئی تھی کہ خانہ کعبہ کے واسیوں پر جو حملہ آور ہوگا خدا اسے تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ اس بنا پر کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا وہاں پر حملہ کرنے کی، لہذا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مکے والوں پر کوئی حملہ کرے گا، جیسے آج کے دور میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ امریکہ والوں پر کوئی حملہ آور ہوگا، ایسے اس دور میں تصور ہی نہیں تھا۔ لہذا اللہ کے نبی نے بات بھی ایسی پوچھی کہ اگر میں کہوں کہ تم پر لشکر حملہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، مان جاؤ گے؟ کہنے لگے کہ اے محمد، ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں، لیکن تیری زبان کبھی غلط نہیں کہہ سکتی، اس لیے جربناک مرارا فما وجدناک الا صادقا امینا، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا ہے، کبھی ہم نے آپ میں سچائی اور امانت کے سوا کچھ اور نہیں پایا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا پھر لوگوں سن لو، میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں تمہیں متوجہ کر رہا ہوں، تمہاری بدعملی کی وجہ سے تم جہنم میں جانے والے ہو۔ دنیا والوں اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو، کامیابی اور فلاح چاہتے ہو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کیا فرمایا؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں اس سے پہلے ایک زندگی تم میں گزار چکا ہوں، کیا تم پھر بھی سمجھنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتے؟ اور وہ تو بڑا ظالم ہوا کرتا ہے جو اپنی طرف سے گھڑ کر کے باتوں کو بیان کیا کرتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اب قرآن آ گیا پھر توحید پر، کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، ایسے لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پوج رہے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں۔ بھئی پوجنا کسی کی عبادت تو کسی سے ڈرتا آدمی تب ہے جب اس سے نفع پہنچے یا نقصان پہنچے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو نہ تجھے نفع دے نہ تجھے نقصان دے، انہیں کس بنیاد پر تم عبادت کر رہے ہو؟ اور کہتے کیا ہیں؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ لوگ کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے یہاں۔ قرآن کہتا ہے قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانہ وتعالى عما يشركون، کیا تم لوگ اللہ کو بتا سکتے ہو وہ جو کہ نہیں جانتا آسمان و زمین میں؟ اللہ اس سے پاک اور برتر ہیں جو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو۔ آگے انسان کی وحدت کو نسخہ یہ بیان کیا ہے کہ انسان وحی کے مطابق چلے تو توحید پر ہے، اور انسان میں آپس میں اتحاد رہتا ہے، اور جیسے ہی توحید کے خلاف، جیسے ہی وحی الہی کے خلاف چلتا ہے، اس میں انتشار و افتراق پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر آگے قرآن کریم نے کچھ اور بھی بیان کیا ہے کہ جب انسان پر تھوڑی سا آرام ملتا ہے تو یہ انسان اذا لهم مکر فی آیاتنا قل اللہ اسرع مکرا، تو ہماری آیات میں اپنی طرف سے منمانی کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت تم سے بھی زیادہ جلدی کرنے والے ہیں، اور تمہارے پکڑنے کے اعتبار سے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ ہے جو خشکی اور تری میں تمہیں چلاتے ہیں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی کے اندر ہوتے ہو، وَدَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، اور بڑی اچھی اچھی ہوائیں چلتی ہیں، فَرِحُوا بِهَا، اور بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق ہوا چل رہی ہے، جس طرف ہم چاہتے تھے ادھر کو ہوا ہمیں لے کر کے جا رہی ہے۔ اس دور میں مشینیں نہیں تھی، لہذا کشتیاں ہوا کے زور پر چلا کرتی تھیں، اور مشرق کی طرف جانا ہے، ہوا بھی مشرق کی طرف جا رہی ہے تو بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بڑی اچھی ہوا چل رہی، لیکن جاءت ريح عاصف، اچانک مخالف ہوا چل پڑتی ہے، وجاءهم الموج من كل مكان، اور پھر ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگ جاتی ہیں، وظنوا انهم احيط بهم، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب تو انہیں ہلاک ہونے کا وقت آ گیا اور ان کے ڈوبنے کا وقت آ گیا، دعوا الله مخلصين له الدين، تو پھر بڑے صوفی بن کر کے اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں اور اللہ کی طرف اور متوجہ ہو جاتے ہیں، اور کہتے کیا ہے لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، آج بچا لے ہمیں، اگر آج تو نے بچا لیا تو آئندہ کے لیے ساری زندگی تیرے غلام بن جائیں گے اور تیرا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ لیکن فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق، جیسے ہی اللہ انہیں نجات عطا فرما دیتے ہیں، اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق، تو دنیا کے اندر پھر بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر پھر ناحق کی تلاش کے اندر یہ لوگ لگ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے دنیا والو تم اگر بغاوت کرتے ہو اللہ کے خلاف
تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے، یہ بغاوت تمہارا بگاڑے گی۔ انما مثل الحیات دنیا کماء انزل اللہ من السماء، ہاں قرآن کریم کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے آسمان سے پانی اترتا ہے اور زمین پہ آ کر کے پڑتا ہے، نباتات اور پھول پودے اگتے ہیں اور اس سے انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، لیکن جب حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب زمین لہلہانے لگ جاتی ہے، وزینت اور خوبصورت بن جاتی ہے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور ذمہ دار سمجھتا ہے کہ اب تو میری کھیتی پک گئی اور تیار ہو گئی، میں جب چاہوں اسے میں کاٹ سکتا ہوں، اتاها امرنا لیلا ونہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، اسی عالم میں ہمارا حکم آ جاتا ہے، ہمارا عذاب آ جاتا ہے، کبھی رات کو آتا ہے تو کبھی دن کو آتا ہے، اور اسے کھایا ہوا بھس بنا کر کے ہم رکھ دیتے ہیں، اور یاد رکھنا ایسا ہو جاتا ہے کأن لم تغن بالامس، جیسے وہاں پر کبھی کوئی کھیتی اگی ہی نہیں تھی، ایسی تباہی آ جاتی ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ایسے ہی ہم آیتوں کی تفصیل بیان کیا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و خوض کرنے والے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ جنت کی دعوت دیتے ہیں، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ایک ایک آیت کو اگر میں بیان کرنے لگوں تو بڑا لمبا وقت ہو جائے گا، لیکن مزہ تو اسی میں ہے کہ ایک ایک آیت چل رہی ہو اور ہمارے دلوں میں اترتی چلی جا رہی ہو۔ اللہ اس کے قرآن کریم کا نور ہمیں نصیب فرما دے۔ آگے قرآن کریم کہتا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض، ارے بتاؤ تو صحیح تمہیں آسمان و زمین میں رزق دینے والا کون ہے؟ امن یملک السمع والابصار، کون ہے تمہارے کانوں کا مالک، کون ہے تمہاری آنکھوں کا مالک؟ ومن یخرج الحی من المیت، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے؟ ویخرج المیت من الحی، اور کون زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے؟ مردہ سے زندہ کو نکالنا بھی اللہ کا کام ہے، اور زندہ سے مردہ کو نکالنا بھی اللہ کا کام ہے۔ مرغی سے مردہ انڈا نکال دیا اور انڈے سے زندہ مرغی پیدا کر دی، یہ سارے کا سارا کارنامہ کون انجام دے رہا ہے؟ وہی اللہ انجام دے رہے ہیں۔ کافر کے گھر میں مسلمان پیدا کر دیا، یہ بھی اللہ کر رہے ہیں، اور مسلمان کے گھر میں بے ایمان اور کافر پیدا کر دیا، یہ بھی اللہ کر رہے ہیں۔ یہ دوسری تفسیر ہے زندہ اور مردہ کی۔ بار صورت اللہ فرماتے فسیقولون اللہ، سب کی زبان سے نکلے گا کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ فقل افلا تتقون، پھر آپ ان سے کہیے کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ اس انداز پر قرآن کریم آگے جا کر کے ان لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے، اگر تمہیں اس قرآن پر شک ہے تو اس قرآن جیسی ایک ہی صورت ہمیں بنا کر کے دکھا دو۔ آگے قرآن نے کہا کہ 10 صورتیں بنا کر کے دکھا دو، لیکن تمہارے اندر جرأت اور طاقت نہیں کہ قرآن کریم کا کبھی مقابلہ کر سکو۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے آگے بھی کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، اور بیان فرمانے کے بعد قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، آپ ان سے کہیے کہ اللہ نے جو رزق اتارا ہے تم اس میں سے کچھ حرام بنا لیتے ہو، کچھ حلال بنا لیتے ہو۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، آپ ان سے کہیے کیا اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ یہ والا حلال اور یہ والا حرام ہے؟ یہ پیر صاحب کے نام کا حرام ہو گیا ہم پر، اور یہ فلانے کے نام کا ہم پر حلال ہو گیا، یہ اللہ نے تمہیں کہا ہے؟ ام علی اللہ تفترون، بلکہ تم تو اللہ پر جھوٹ بہتان تراشی کر رہے ہو۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، ان لوگوں کا کیا خیال ہے جو اللہ پر بہتان تراشی کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن ان کا کیا بنے گا؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون۔ آگے قرآن کریم نے آسمان و زمین میں اللہ کے علم کو بیان فرمایا ہے، اور پھر کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی کوئی خوف اور غم نہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ اللہ کے ولی کون لوگ ہیں؟ جی اللہ کے ولی کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر ایمان والا تقی نقی جو ہوگا وہ ولی ہے، وہ ولایت کے درجے پر فائز ہے، ہر ایمان والا ولی ہے۔ اور پھر ان میں درجات ہیں، کوئی زیادہ ولایت کے درجے پر ہے، کوئی کم ولایت کے درجے پر ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے قیامت کے دن یہ فیصلہ فرما رکھا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ خوف ہوا کرتا ہے آئندہ کے لیے، تو آئندہ کا انہیں ڈر نہیں ہوگا کہ اللہ انہیں جنت ہی میں لے جائیں گے، اور غم ہوا کرتا ہے گزشتہ کے لیے کہ ہم چھوڑ کے آگے دنیا کے اندر بڑی بڑی نعمتیں، اب یہاں کیا ہوگا؟ پتا ہے کہ اللہ اس سے بھی زیادہ بڑی نعمتیں عطا فرمائیں گے، لہذا نہ تمہیں حزن کرنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں خوف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ کی تعریف قرآن خود کر رہا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن میں ایمان اور تقوی موجود ہے وہ اولیاء اللہ میں شامل ہے۔
لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا آخرت کی زندگی میں خوشخبریاں ہیں۔ آگے قرآن کریم یہ کہتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے حالات بیان کیے، پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے حالات بیان کیے، فرعون کے غرق کرنے کا واقعہ بیان کیا، اور پھر اس کے بعد آگے یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے یونس علیہ السلام کے واقعے کو چھوڑ رہا ہوں، بڑا معرکۃ العرا واقعہ تھا، لیکن اسے آگے سورۃ الانبیاء کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، وہاں انشاءاللہ اس مسئلے کو بیان کروں گا، یاد رکھیے گا اور مجھے بھی یاد دلا دیجیے گا۔ اب یہاں پر چھوڑ رہا ہوں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو، آگے قرآن کہتا ہے، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں دین کے بارے میں کوئی شک موجود ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تم شک کرتے ہو تو کرتے رہو، میں کسی طرح سے اللہ کے معاملے میں شک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بڑا آسان علاج بتا دیا قرآن کریم نے کہ تمہیں جتنا شک ہوتا ہے ہوا کرے، ہماری عقل مانے چاہے نہ مانے، ہم تو اللہ کو مانیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات بتائی، ایک آیا اور کہنے لگا کہ جی میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بحث سے کیا ہوگا؟ کہنے لگے اگر آپ نے مجھے قائل کر لیا تو میں آپ کی مان جاؤں گا، اور اگر میں نے آپ کو قائل کر لیا تو آپ کو میری ماننی پڑے گی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ ایسا ڈھیلا ڈھالا آدمی جسے اپنی بات پر اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا، اور اس کے لیے تیار ہے کہ کسی اور نے قائل کیا تو اس کے پیچھے چل پڑے گا، ایسے ڈھیلے ڈھالے آدمی سے میں بحث کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ باقی یہی میری بات کہ اگر تم مجھے قائل کر گئے اور مجھے تم نے چپ کرا دیے تو میں تمہاری مان لوں، تو میں ایسا کچا بھی نہیں ہوں، اگر میں تمہیں قائل نہ بھی کر سکا تب بھی میں اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیا تعلیم دی اور کیا سمجھا دیا کہ سمجھانے میں میری کمزوری تو ہو سکتی ہے لیکن میرے دین اور قرآن کی کمزوری کوئی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اے دنیا والو اگر تمہیں کوئی شک بھی ہے میرے دین میں تو میں تمہارے ان لوگوں کو نہیں پوجوں گا جنہیں تم پوجتے ہو، بلکہ میں تو اسی اللہ کو پوجوں گا، اسی اللہ کی پرستش کروں گا، اور جس اللہ نے تمہیں بھی وفات دی ہے، وہ امرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں ایمان والا بنوں۔ پھر فرمایا ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، وہی پرانی بات کہ جو نفع نہ دے سکے نہ نقصان دے سکے اسے کیوں پکارتے ہو۔ یاد رکھنا کوئی مصیبت آئے گی تو اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں، کوئی آرام و راحت آئے گا تو اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، لہذا لوگوں یصیب بها من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم، اللہ بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے۔ آگے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، جو تیری طرف وحی آ رہی اس کی اتباع کر اور جم جا اس پر یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آگے سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، اس میں بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات، مکی صورت ہے، مسائل سے بحث نہیں کرے گی، عقائد سے بحث کرے گی۔ اس کے اندر بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ اور ہارون کا واقعہ علیہ السلام، اور آخر میں پھر دعوت کا کام کرنے والے نبیوں کے راستے پر چلنے والوں کے لیے کچھ رہنما اصول بیان کیے ہیں قرآن کریم نے۔ اس سورت کو سورہ ہود کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہود علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے جو اپنے دور کی سپر پاور کہلاتی تھی۔ اپنے دور کی سپر پاور قوم عاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام دیا تھا، توحید کی دعوت دی تھی۔ میرے دوستو، اس دور کی سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک غریب، ایک کمزور انسان ان سے بات کر جائے، یہ بڑی جرت کی بات ہے اور بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس بنا پر حضرت ہود علیہ السلام کے نام سے پوری سورت کو موسوم کر دیا گیا۔ قرآن نے ابتدا میں پھر وہی حروف مقطعات سے ابتدا ہو رہی ہے، وحی الہی کے بارے میں اس کی حقانیت کو بیان کیا، اللہ کی توحید کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام، ہاں اس سے پہلے ایمان والے، قرآن کریم اور وحی الہی کو ماننے والے دو جماعتیں، مثل الفریقین کالأعمى والبصیر والأصم والسمیع، ہاں مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع، دونوں فریقین کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اندھا اور آنکھوں والا، بہرا اور کانوں والا۔ جس طریقے پر اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے اور بہرا اور سننے والا برابر نہیں ہو سکتا، ایسے دنیا والوں ایمان والا آنکھوں والا ہے، ایمان والا سننے والا ہے، اور بے ایمان اندھا ہے اور بے ایمان بہرا ہے، یہ دونوں آپس میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثالیں آپس میں برابر ہو سکتی ہیں؟ افلا تذکرون، پھر بھی تم غور نہیں کرتے؟ اب ذرا غور کرو آگے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا اور کہا کہ انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے
تمہارے لیے ڈرانے والا، واضح ڈرانے والا بن کر کے آیا ہوں۔ آگے نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں نے کیا کہا تھا، ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، ہم تو تمہیں اپنے جیسا بشر دیکھ رہے ہیں، تم ہمارے جیسے بشر ہو، تمہیں ماننے والے غریب غربے لوگ موجود ہیں، ماننے والے بھی غریب غربا ہیں، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے تو یہی دیکھا ہے، حق بات کو سننے والے، قرآن کو سننے والے ذرا دائیں بائیں دیکھ لینا، وہی نظر آئیں گے جو غریب غربا ہیں۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، سرکار کالی کملی والے نے فرمایا ہے طوبی للغربا، غربا کو مبارکباد ہو، اس لیے کہ اسلام کو اٹھانے والے اور سنبھالنے والے یہی لوگ ہوا کرتے ہیں، اللہ ان میں ہمارا بھی شمار فرما لے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ ان غریب غربا کو نکال دو تو ہم تمہاری بات مان جائیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ما انا بطارد الذین آمنوا، یہ غریب غربا صحیح لیکن ایمان والے ہیں، میں ایمان والوں کو دھتکارنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام کا لمبا واقعہ، اور حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کے بیٹے کے غرق ہونے کا واقعہ، اور تعلیم کیا دے دی کہ دنیا والوں یہ حسب و نسب اور رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا چاہے کیوں نہ ہو، اگر اللہ کا نافرمان ہوگا اسے ہلاک کر دیا جائے گا، اور قرآن اعلان کر دے گا لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، چونکہ یہ بد عمل ہے، اس بنا پر نوح آپ کے خاندان سے کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ رشتہ داری تمہاری خون کی رشتہ داری نہیں، ایمان کی رشتہ داری ہے۔ اور آگے قرآن کریم نے کیا کہا، قرآن کریم آگے اپنے نبی کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، میرے نبی یہ غیب کی باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی اس سے پہلے، آپ نے اسے بیان کیا، یہ کہاں سے بیان کیا، اللہ نے بتایا تبھی تو بیان کیا، لہذا فاصبر، آپ جمے رہیں، ان العاقبۃ للمتقین، یاد رکھنا انجام اور نتیجہ متقیوں کے لیے ہوگا، اور آپ چونکہ متقی ہیں اس لیے انجام کار آپ ہی کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ آگے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ شروع کر دیا، جن کے نام سے پوری سورت کو موسوم کیا گیا۔ ان کی کیا دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، ان انتم الا مفترون، تم لوگ تو من گھڑت باتیں اللہ کے نام پر لگانے والے ہو، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میری قوم میں تجھ سے کسی پیسے کا مطالبہ نہیں کرتا، کسی مزدوری اور تنخواہ کا مطالبہ نہیں کرتا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، یہ ہر نبی کی دعوت ہوا کرتی ہے، ہر نبی کی یہی آواز ہوا کرتی ہے کہ لوگوں میں اللہ کی بات تمہیں بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی مزدوری کے اور بغیر کسی تنخواہ کے تمہیں سنا رہا ہوں، میرا کوئی مطالبہ نہیں، میرا اجر کہاں سے آئے گا، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، میرا اجر تو وہ اللہ دیں گے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تمہیں عقل اور سمجھ نہیں ہے۔ یا قوم استغفروا ربکم، اب انہیں نسخہ کیمیا بتا رہے ہیں حالات کو بدلنے کا، وہ کیا نسخہ کیمیا ہے، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بارش برسائے گا، ویزدکم قوۃ الی قوتکم، تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا، ولا تتولوا مجرمین، مجرم بن کر کے نہ پھرو۔ تو وہ کیا کہنے لگے، اے ہود جا تو ما جئتنا ببینۃ، تو کوئی دلیل تو لے کر ہی نہیں آیا ہے، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، وما نحن لک بمؤمنین، اور تیری ہم تصدیق نہیں کریں گے، ہمارا تو خیال یہ ہے کہ ہمارے خداؤں نے تجھے بیمار کر دیا، تیرا دماغ خراب کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کہتے ہیں، ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے خداؤں نے تجھے کچھ بیماری تیرے دماغ کو لگا دی ہے، قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، لیکن نبی نے کیا جواب، نبی چڑا نہیں اس بات پر اور آپے سے باہر نہیں ہوا، انہیں گالی گلوچ نہیں شروع کر دی، بلکہ کیا کہا، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، واشہد، اور تم بھی گواہ بن جاؤ، انی بریء مما تشرکون، تم جسے شریک کر رہے ہو میں اس سے بری ذمہ ہو رہا ہے، من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، اللہ کو چھوڑ کر تم سارے مل کر بھی میرے خلاف سازشیں بنا لو اور مجھے ذرہ برابر بھی مہلت نہ دینا، یاد رکھو تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، کیوں، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میرا توکل اس اللہ پر ہے جو میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس قوت اور شدت کے ساتھ گفتگو کرنا میرے دوستو یہ ایمان کے کمال کی بات ہے، اللہ ایسا ایمان ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ ان لوگوں کا دعویٰ کیا تھا قوم عاد کا، کہتے تھے من اشد منا قوہ، بھلا ہم سے بڑا طاقت کے اعتبار سے کون ہو سکتا ہے، اور ان کے جسم اور ڈیل ڈول اس قدر تھے کہ یوں نظر آتا تھا جیسے کھجور کا درخت کھڑا ہوا، ان کا آدمی کھڑا ہوا یوں لگتا تھا جیسے کھجور کا درخت کھڑا ہوا نظر آ رہا ہو، اس انداز پر بڑے ڈیل ڈول کے انسان اگر کسی درخت کو یوں ہاتھ ڈالے تو یوں ڈال کر کے اسے اکھیڑ دیں جڑوں سے،
اتنی طاقت و قوت کے مالک افراد تھے، لیکن ان کے سامنے نبی یہ تعلیم دے رہا ہے اور کیا کہہ رہا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، یاد رکھو اگر تم روگردانی کرو گے تو میں نے تو اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا اللہ تو صراط مستقیم پر ہے اور بندوں کو صراط مستقیم پر ہی چاہتا ہے۔ ولما جاء امرنا، اللہ فرماتے ہیں ہمارا فیصلہ آ گیا، جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ان کی طاقت و قوت ان کے کسی کام نہ آ سکی، اور ہم نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ اور وتلک عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسلا، قوم عاد کی ہلاکت کا ذریعہ کیا بنا تھا؟ اس کی ذریعہ صرف اتنا بنا کہ ان لوگوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی اور ہر متکبر کی اتباع کرنی شروع کر دی۔ واتبعوا فی هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، دنیا میں بھی ان پر لعنت برسائی گئی اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت برسائی جائے گی۔ الا ان عادا كفروا ربهم، دنیا والوں سن لو، قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، عاد قوم عاد جو ہے ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے لیے دوری ہے رحمت سے اور ان کے لیے لعنتیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفر کرنے والے تھے۔ دنیا میں جو بھی کفر کرنے والا بنے گا اس کا یہی حشر اور انجام کیا جائے گا۔ آگے قوم سمود کا تذکرہ، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، اختصار کر رہا ہوں۔ آگے قوم مدین کا تذکرہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہے، آگے کہیں موقع آئے گا تو وہاں پر بیان کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، اس سارے واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن نے مختصر انداز میں بیان کر دیا، اور بیان کرنے کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا۔ اب آئیے ذرا قرآن کی طرف، قرآن کریم کس انداز سے خطاب کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے دنیا والوں ہمارا قاعدہ قانون سن لو، ذالک من انباء القرآن نقصه عليك منها قائم وحصید، یہ بستیوں کے واقعات ہیں، یہ بستی والوں کے، دنیا والوں کے واقعات ہیں جو کہ نقصه عليك، جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، منها قائم وحصید، بعض بستیاں آبادیاں موجود ہیں، بعض آبادیاں تباہ ہو چکی ہیں، لیکن یاد رکھنا وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ظلم ہم نے نہیں کیا تھا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کر لیا تھا۔ گناہ کر کے انسان اپنا خود بگاڑتا ہے۔ اور آگے کیا کہا، فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، ان کے معبودوں نے ان کا کچھ نہ کیا، ان کے کسی کام نہ آ سکے ان کے معبودان باطل اللہ کے مقابلے میں، وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ان کے اندر سوائے سرکشی کے اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، تیرا رب ایسے ہی پکڑا کرتا ہے جب بستی والے ظالم بن جایا کرتے ہیں۔ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت اور بڑی دردناک ہوا کرتی ہے۔ اللہ اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما لے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، دنیا والوں، ایمان والوں، ذرا توجہ سے سنو کیا باتیں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، اس سارے کے اندر نشانیاں اس انسان کے لیے ہے جس کے اندر خوف موجود ہو آخرت کے عذاب کا۔ آخرت کا ڈر اگر دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو میرے دوستو ہدایت بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، ایسا دن آنے والا ہے کہ اس دن میں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بول بھی نہیں سکے گا۔ فمنہم شقی و سعید، دو قسم کے افراد ہوں گے، بعض نیک بخت ہوں گے، بعض بدبخت ہوں گے۔ بدبختوں کا انجام بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ ان لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک بختوں کا انجام بھی بیان کر دیا کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ عطاء غیر مجزوز، انہیں ایسی عطایات دی جائیں گی جن کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو پھل ہوتے ہیں نا، لیکن ان کے موسم ختم بھی ہو جاتے ہیں، بے موسم کے پھل ملتے نہیں، اور اگر کولڈ اسٹوریج کے رکھے ہوئے ہوں تو وہ ذائقہ اور مزہ نہیں رہتا جو اصلی پھل کے اندر ہوا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہاں جو پھل آئیں گے ان کے موسم ختم نہیں ہوں گے، دائمی ہوں گے۔ عطاء غیر مجزوز، وہاں نعمتیں جو ہوں گی ان نعمتوں میں کسی قسم کی علیحدگی نہیں ہوگی اور ان نعمتوں کو ختم نہیں کیا جائے گا، دائمی نعمتیں تمہیں عطا کی جائیں گی۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، آگے پھر قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ثابت قدم رہو جیسے میں نے کہا ویسے رہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ سرکار کالی کملی والے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی ریش مبارک میں سفید بال آ گئے ہیں۔ سرکار کالی کملی والے کے سر اور داڑھی مبارک کے اندر کل 17 بال سفید ہوئے تھے سرکار کالی کملی والے کے۔ صحابہ کی محبت کے قربان جائے گی، کیا محبت تھی ان صحابہ کو کہ اللہ کے نبی کے بال تک انہوں نے شمار کر لیے تھے، یہ انتہائی محبت کی علامت ہے۔ اللہ ان صحابہ جیسی محبت ہمارے دلوں میں بھی اتار دے،
17 بال کہتے ہیں اللہ کے نبی کے سر اور داڑھی مبارک کے اندر سفید ہوئے تھے اور 63 سال کی عمر تھی. حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ قد شبتا، اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے بال سفید ہونے لگے. سرکار کالی کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتیں جن میں اقوام عالم کے عذاب کا تذکرہ ہے، ان صورتوں نے محمد کو بوڑھا کر دیا ہے. اللہ کے عذاب کا اتنا ڈر اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. ان کے غم اور ان کی فکر کے اندر یہ میرا حال ہو چکا ہے. سرکار کالی کملی والے نے ارشاد فرمایا خاص طور پر پوری سورت کے اندر یہ والی جو آیت ہے فاستقم کما امرت، جیسے تجھے اللہ نے کہا ویسے سیدھے ہو کر کے رہو.